یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جو انسان بھی اس دنیا میں آیا اس نے ایک وقت گزار کر اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے. لیکن خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جن کی صرف نیک یادیں ہوتی ہیں، جو نافع الناس ہوتے ہیں، جو دین کو دنیا پر مقدم کرنے کا عملی نمونہ ہوتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر عمل کرنے کی کوشش کرنے والے ہوتے ہیں، جو حضرت مسیح علیہ السلام کی بیعت کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنے والے ہوتے ہیں، جو خلافت احمدیہ سے حقیقی وفا رکھنے والے ہوتے ہیں، جو حقوق العباد کی ادائیگی کی حت المقدور کوشش کرنے والے ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی ہمہ وقت کوشش کرنے والے ہوتے ہیں، جن کے لیے ہر زبان سے صرف تعریفی کلمات ہی نکلتے ہیں، اور یوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ان پر جنت واجب ہو جاتی ہے. اس وقت میں ایک ایسی وجود کا ذکر کرنے لگا ہوں جس نے اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق گزارنے کی کوشش کی. یہ ذکر ہے مکرمہ امت القدوس صاحبہ کا، جو حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب کی بیٹی اور صاحبزادہ مرزا وسیم احمد صاحب مرحوم کی اہلیہ تھیں. حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی بہو تھیں. میری سادگی دیکھ کیا چاہتی ہوں، تجھی سے تجھے مانگنا چاہتی ہوں. یہ بات سن 1952 یعنی تقسیم ملک کے محض 5 سال بعد کی ہے، جبکہ مرکز احمدیت قادیان کی حفاظت کی خاطر اس راہ میں جان کا نذرانہ پیش کرنے والے تھوڑے سے خادم دین ہی موجود تھے، اور تاحال ہندوستان کی مجالس سے روابط بحال نہیں ہوئے تھے. لجنہ کی ممبرات مرکز سے بالکل کٹ چکی تھی. اسی دور میں خدا تعالیٰ نے بکھری ہوئی اس تنظیم کو پرونے کے سامان فرمائے جب ام المومنین اور صحابیات کی تربیت یافتہ حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی براہ راست ہدایت اور رہنمائی سے مشرف خاندان حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک باہمت عورت کا قادیان میں ورود ہوا. اسی دور میں ہندوستان کی مجالس کو مرکز سے جوڑنے کی مہمات کا آغاز ہوا، اور یہی وہ عظیم شخصیت تھی جس نے اپنی قابلیت، ایمانداری اور پیار و محبت سے سب کے دل جیت لیے. حضرت صاحبزادی امت القدوس بیگم صاحبہ، جنہیں ہم پیار سے آپا جان کے نام سے جانتے ہیں. چھپاؤں میں کیوں راز الفات کا اپنی، میں باب محبت کھلا چاہتی ہوں. حضرت سیدہ آپا جان صاحبزادی امت القدوس بیگم صاحبہ حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں، جو ام المومنین حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے. اس لحاظ سے حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پھوپھی اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے پھوپھا تھے. آپ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے پوتے حضرت مرزا وسیم احمد صاحب مرحوم و مغفور کی اہلیہ تھیں. اس طرح سے آپ کا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے دوہرا رشتہ ہے. آپ کی پیدائش 1927 عیسوی میں ہوئی، اس لحاظ سے آپ تابعین میں شمار ہوتی ہیں، اور آپ صحابہ اور صحابیات کے فیض سے مستفید رہیں. حضرت سیدہ اماں جان میری امی کی پھوپھی تھیں،
تو ان کو وہ امی شادی سے پہلے تو یہ سب پھوپھی اماں کہا کرتے تھے. میری امی بتاتی ہیں کہ ہمارے نانا ان کو ہر جمعے والے دن، چھٹی والے دن ملوانے کے لیے دارالمسیح لے کے جایا کرتے تھے. وہ حضرت اماں جان سے ملتی تھیں، پھر اس کے بعد جو حضرت مسلم موعود کی بیویاں تھیں ان سے مل کے سب سے، اور اس کے بعد مغرب سے پہلے یہ لوگ گھر واپس آ جاتے تھے. اور اسی طرح امی کہتی ہیں کہ ہمارے ابا کو اماں جان سے بے حد گہری محبت تھی. تو جب اماں جان گھر میں آتی تھیں ہمارے، تو میرے والد کا چہرہ خوشی سے ایسا چمکتا تھا کہ جیسے لگتا تھا کہ روشن ہو گیا ہے. تو جب بھی آتی تھیں تو کہتی ہیں میں اور میرا چھوٹا بھائی سید، ہم اپنے ابا کے کمرے کی طرف بھاگتے تھے کہ ہم اطلاع دیں اور پھر وہ روشن ہوتا ہوا چہرہ دیکھیں. آپ کا نکاح حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1951 عیسوی میں جلسہ سالانہ کے موقع پر پڑھایا، اور رخصتانہ کے وقت حضور اپنے بیٹے کی بجائے لڑکی والوں کی طرف سے شامل ہوئے. شادی کے 1 سال کے بعد جب آپ دارالہجرت روا سے قادیان تشریف لانے لگیں تو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو ہدایت فرمائی کہ ناصر کے مکان میں رہنا، جہاں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کثرت سے قدم پڑے ہیں اور ان کے ذہن میں حضور علیہ السلام نے درس بھی دیا ہوا ہے. 15 مارچ 1953 کو آپ حضرت صاحبزادہ مرزا وسیم احمد صاحب کے ساتھ قادیان تشریف لائیں. اس موقع پر قادیان کی نمائندگی میں 3 خواتین نے شاہنشین کے پاس آپ کا استقبال کیا اور آپ نے ان سے ملاقات کی. اس کے بعد آپ مزار حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس دعا کے بعد آپ دارالمسیح تشریف لے گئیں، اور دارالمسیح میں بھی آپ کے استقبال کے لیے چند درویش خواتین موجود تھیں. آپ نے ان سے ملاقات کی اور آپ اپنے پھر گھر تشریف لے گئے. قادیان تشریف لانے کے بعد آپ نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ اپنے درویش صفت واقف زندگی شوہر کے ساتھ قدم ملاتے ہوئے خدمت دین اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پاک بستی کی حفاظت میں بسر کیا. اس طرح آپ نے قادیان دارالامان میں خدمت دین اور رہائش کی سعادت کا حق ادا کر دیا. محبت بھی رحمت بھی بخشش بھی تیری، میں ہر آن تیری رضا چاہتی ہوں. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو قادیان ہجرت کے وقت یہ نصیحت بھی فرمائی کہ لجنہ کی جماعتوں کو اکٹھا کرنا. چنانچہ قادیان آ کر آپ نے جماعت کی خواتین کو اکٹھا کرنے اور ان سے ہمدردیاں کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا. آپ جان کے پاس میں 2 کلاس میں پڑھتی تھی. جب میں 8 سال کی ہوں گی تب چلی گئی تھی. تو اس سے پہلے بھی میں جا کے بچوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھی، اپنے گھر سے جاتی تھی، شام کو کھیلا کرتی تھی. لیکن جب میں 8 سال کی تھی تو ان کے گھر میں رہنے کے لیے چلی گئی. تو اپنے بچوں کی طرح مجھے رکھا، میرے لیے اچھے اچھے کپڑے بناتی تھیں، بچوں کے ساتھ ہی مجھے سلاتی تھیں، اور صبح اسکول جاتی تھی تو میری کنگھی بھی وہ خود کرتی تھیں، اور جیسے اپنے بچوں کو ٹفن وغیرہ دینا ایسے مجھے بھی دیا کرتی تھیں. مجھے اپنے بچپن میں یاد ہے کہ ابھی ہم اسکول نہیں جاتے تھے تو ہم سے بڑی بچیاں جو تھیں، ہم سو رہی ہوتی تھی، بعض وقت ہمارے کمرے میں آ جاتی تھیں اور آ کے پھر مطلب ان کے بولنے سے آنکھ کھلتی تھی ہماری، اور پھر امی ان کو قرآن مجید پڑھا دیتی تھی، پھر وہ اسکول جاتی تھیں. اور اسی طرح اس کے بعد بھی 1 آدھ کلاس ہوتی تھی، پھر ناشتہ امی کرتی تھیں، کرواتی تھیں. پھر ابا کے دفتر جانے کے بعد صفائی اور گھر کا کام ختم کر کے تو لجنہ کا کام امی کے گھر کے اندر ہی ہوتا تھا. اس وقت دفتر کا کمرہ نہیں تھا، تو وہیں پہ آ جاتی تھیں. جو بھی کام ہوتا تھا یا کوئی دورہ کرنا ہوتا تھا تو وہیں سے جاتے تھے. پھر دوپہر کے کھانے سے پہلے امی واپس آ جاتی تھیں. کچھ کام شام کو ہوتا تھا، لوگ بھی ملنے آتے تھے. تو وقت میں برکت تھی مجھے لگتا ہے. حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو بطور خاص یہ ہدایات دیں کہ مرزا وسیم احمد صاحب چونکہ ناظر دعوت و تبلیغ ہیں ان کے ساتھ دورے کریں. اسی طرح خطوط کے جواب نہ ملنے کے تعلق سے یہ ہدایت فرمائی
کہ آپ مرزا وسیم احمد صاحب کا ایڈریس دیا کریں۔ حضور نے جب لجنہ قائم فرمائی اور 1 سال کے بعد یا چند مہینے کے بعد امی کو صدر بھی مقرر فرما دیا تھا، تو فرمایا تھا کہ رابطے بحال کرو، کیونکہ لجنات احمدی خواتین حالات خراب ہونے کی وجہ سے چھپ گئی تھیں اور کٹ گئے تھے لوگ مرکز سے۔ تو امی کہتی ہیں کہ میں نے پہلے خط لکھنے شروع کیے تو مجھے کوئی جواب نہیں آتا تھا، پھر حضرت مسلمہ نے فرمایا کہ تم پورا لکھو کہ میں کس کی اہلیہ ہوں، مجھے مقرر کیا گیا ہے لجنہ ہندوستان کی صدر کے طور پہ، اور میرے سے رابطہ کریں، اور پھر پورا وسیم کا بھی ایڈریس لکھو، ساری باتیں بتاؤ۔ تو امی کہتی ہیں جب میں نے اس طرح لکھنا شروع کیا تو کچھ جگہ سے جواب آنے شروع ہوئے۔ جب شروع میں نے کام شروع کیا تو اس وقت پوسٹ کارڈوں پہ لجنات کو جواب لکھے جاتے تھے، رسیدگی کی اطلاع دی جاتی تھی۔ تو پوسٹ کارڈ ہم نے کبھی گھر میں لکھے ہی نہیں تھے، ہمیں آتے نہیں تھے صحیح اس پہ، کیونکہ لائنیں نہیں ہوتی کچھ بھی بغیر اس کے۔ تو میں نے میٹرک کیا تھا تو تب تک تو لائنوں پہ ہی لکھتے تھے، کاپیوں پہ۔ تو جب میں نے پہلا پوسٹ کارڈ لکھ کے لے گئی تو مجھے بہت ڈر لگا کہ یہ تو میرے سے لائنیں ٹیڑھی لکھی گئی ہیں۔ تو آپا جان نے دیکھا اور فرمایا کہ اس طرح کرو، پینسل سے ہلکی ہلکی پوسٹ کارڈ پہ لائنیں ڈال لیا کرو، پھر اس طرح تمہیں سیدھا لکھنے کی عادت ہو جائے گی۔ پھر اللہ کے فضل سے کرتے کرتے سب کچھ آپا جان کی نگرانی میں ٹھیک ہونے لگا۔ خلافت کا احترام، خلیفہ وقت کی اطاعت و فرمانبرداری کا کامل نمونہ جو آپ نے ہمارے سامنے رکھا، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نصیحت کو یاد رکھنا اور ساری زندگی اس پر عمل کرنا اطاعت و فرمانبرداری کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات سازگار نہیں رہنے کی وجہ سے ہجرت قادیان کے وقت آپ کو یہ نصیحت فرمائی کہ قادیان کی بازار مت جانا۔ آپ نے حضور کی اس نصیحت پر ایسا عمل کیا کہ 65 ایئرز ہجرت کے بعد آپ قادیان میں رہی، لیکن ایک مرتبہ بھی قادیان کے بازار نہیں گئی۔ پھر خلفائے کرام کی تحریکات کو دیکھیں، ان تمام تحریکات پر آپ لبیک کہیں اور ہمیشہ صف اول میں رہیں، اور ہندوستان کی لجنات کو بھی اس طرف ترغیب دلوائیں۔ جب حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ ہجرت کر کے لندن تشریف لے گئے تو آپ نے سب سے پہلے 2 نئے مراکز کی تحریک فرمائی، جس پر قادیان کی ممبرات نے والہانہ لبیک کہتے ہوئے اپنا زیور، نقدی اور جو کچھ بھی پاس تھا سب کچھ پیش کر دیا۔ خود آپ نے اپنا سارا زیور اس تحریک میں دے دیا۔ اس تحریک پر جس گرم جوشی کے ساتھ آپ نے حصہ لیا، اسی طرح آپ نے لجنہ اور ناصرات کو بھی اس میں حصہ لینے کی طرف توجہ دلائی، جس کے نتیجہ میں قادیان کی چھوٹی بچیوں نے دفتر لجنہ میں آ کر اپنے گلک توڑ کر اس تحریک کے نام کر دیے۔ اس تحریک کے وعدہ جات کی رپورٹ آپ نے حضور رحمہ اللہ کی خدمت میں ارسال کرتے ہوئے تحریر فرمایا کہ حضور کے خطبات نے ایک تڑپ یہاں کی عورتوں میں پیدا کر دی ہے۔ محض اللہ کے فضل سے جو کچھ بھی ان کے پاس تھا انہوں نے سب کچھ دے دیا، لیکن پیاس ہے کہ ابھی بجھی نہیں۔ ایک شدید تڑپ ہے کہ اور بھی ہو اور خدا کے نام کے لیے سب کچھ پیش کر دیں۔ قادیان کی جماعت ایک بہت غریب جماعت ہے، لیکن میں نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی تحریک کی جائے، یہاں کی خواتین اور بچیاں ایسے غور و جوش کے ساتھ اس میں حصہ لیتی ہیں کہ بعض دفعہ دل چاہتا ہے کہ ان کو روک دوں کہ بس کرو، تم لوگ کی استطاعت نہیں ہے۔ اور واقعتاً مجھے خوشی کے ساتھ ان کا فکر میں لاحق ہو جاتا ہے، لیکن پھر میں سوچتا ہوں کہ جس کے خاطر انہوں نے قربانیاں کی ہیں وہ جانے، وہ جانتا ہے بلکہ کہ کس طرح ان کو بڑھ چڑھ کر عطا کرنا ہے۔ وہی اللہ اپنے فضل کے ساتھ ان کے مستقبل کو دین اور دنیا کی دولتوں سے بھر دے گا۔ ایک موقع پر جب میں نے مراکز کے لیے تحریک کی تو میری بچیوں نے جو چھوٹے چھوٹے کجیاں بنا رکھی تھی، عجیب لگا تھا
کہ گھر میں وہ پلیاں ٹوٹنے لگی، اور دیواروں سے مار مار کے پلیاں توڑ دی، چند ٹکے وہ اس میں اپنے لیے انہوں نے بچائے تھے، وہ بھی ان کی خاطر پیش کر دیے۔ ہمارا رب بھی کتنا محسن ہے، کتنا عظیم الشان ہے، باغ و بغیر محبت اور رول لے کے پوروں میں اس کی قدموں میں ڈالے، جب اس کے قدموں میں ڈالے جائیں تو رد کر دیتا ہے، ٹوپر بھی نہیں مارتا، یہ کوئی اردیت نہیں۔ اگر ایک مخلص کے غریب پیار اور محبت کے ساتھ اپنی جمع شدہ پونتوں ہی چند توڑیاں بھی دوچ کرے تو اسے بڑھ کر پیار اور محبت سے قبول کرتا ہے، جیسے آپ اپنے محبت کرنے والے اور محبوبوں کے تحفوں کو لیتی اور چونتی ہیں، خدا کی بھی چوننے کے کچھ رنگ ہوا کرتے ہیں، اور میں جانتا ہوں اور یقین رکھتا ہوں کہ ان مانوں میں خدا نے ان چند کوڑیوں تو ضرور چوما ہوگا۔ عطاعت میں اس کی سبھی کچھ ہی کھو کر میں مالک کا بس آسرا چاہتی ہوں۔ شروع زمانے سے ہی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کی مہمان نوازی بہت مشہور تھی، اور اس اعلیٰ وصف کو آپ نے اس مقدس مکان میں تا حیات برقرار رکھا۔ جو بھی مہمان آتا تو جو میسر ہوتا مہیا کر دیتی۔ مہمانوں کے آرام کا آپ خاص خیال رکھتی تھی، اور اس مہمان نوازی کے پیچھے یہ جذبہ ہوتا تھا کہ یہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمان ہیں تو تواضع میں کوئی کسر باقی نہیں رہنی چاہیے۔ جلسہ سالانہ کی تیاری مجھے لگتا ہے کہ ستمبر اکتوبر سے شروع ہو جاتی تھی۔ سارے لحافوں کو دھوپ لگتی تھی، کچھ بستر ادھڑتے تھے، رضائیاں دوبارہ ان کو پھلا، وہ جو روئی کو پنجنا جو شاید کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، وہ کر کے پھر رضائیاں دوبارہ بھری جاتی تھیں۔ جلسہ جب آتا تھا تو پانی گرم ہوتا تھا دیگوں میں، اور صبح تہجد کے وقت ڈیوٹی والے لڑکوں کو یہ کہا جاتا تھا کہ سب کے باتھ روم میں گرم پانی کی ایک بالٹی پہنچائی جائے۔ سب کے باتھ روم میں گرم پانی جاتا تھا، اور جب وہ نماز پڑھ کے آ جاتے تھے سب کے کمروں میں چائے جاتی تھی۔ تو اس طرح مہمانوں کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی۔ جب مہمان جاتے تھے تو ان کے ٹفن تیار کرتی تھی واپسی کے لیے، خود اپنے ہاتھ سے سارے کام کرتی تھی، سب سے پہلے اٹھنا اور سب سے بعد میں جا کے لیٹنا۔ ایک مہینہ رہ جاتا تھا تو امی تیاری شروع کرتی تھیں، شکر پارے گھر میں بنتے تھے، مختلف دالیں تلی جاتی تھیں، اور مہمانوں کی مہمان نوازی کے لیے سوئیاں بھی گھر میں تلی جاتی تھیں۔ جو چائے کا سامان ہوتا تھا وہ گھر میں بنایا جاتا تھا، اور لنگر خانے سے صبح ناشتے کے وقت پہ کھانا آتا تھا، پورا کھانا ہی ہوتا تھا، دال روٹی اور چاول بھی، اور اسی طرح رات کو آتا تھا، دوپہر کو کھانا نہیں پیش کیا جاتا تھا۔ تو امی اس طرح کی چیزیں پھر مہمانوں کے سامنے جو ٹھہرے ہوئے ہوتے تھے ان کو ہیوی ٹی دے دیتی تھیں، اور تاکہ ان کا پیٹ بھرا رہے۔ ملنے والے بھی بہت آتے تھے، تو گھر کی تیار ہوئی ہوئی چیزیں ہوتی تھیں۔ آپ کا مبارک وجود ہمارے لیے ایک مشفق و مہربان ماں کی حیثیت رکھتا ہے۔ جس طرح ایک ماں اپنے شیرخوار بچوں کو تمام اسلوب زندگی انگلی پکڑ کر سکھاتی ہے، عین اسی طرح آپ نے ہر پہلو سے ہر لمحہ ہماری تعلیم و تربیت کی طرف ذاتی توجہ دی۔ اپنی مبارک زندگی کے آخری 5 سال آپ پاکستان میں مقیم تھیں۔ قادیان سے یہ جدائی جہاں آپ کے لیے بے حد شاق تھی، وہاں ہم قادیان والوں کے لیے بھی جدائی کی یہ صورتحال انتہائی تکلیف دہ تھی۔ جب پاکستان چلی گئی تھی تو میں فون کیا کرتی تھی، ہر ہفتے حال پوچھتی تھی۔ جس وقت میں لیٹ ہو جاؤں تو پھر ادھر سے فون آتا تھا، علیم فون کرواتی تھی، کہتی تھی نعیمہ امی اداس ہو رہی ہیں، کہہ رہی ہیں نعیمہ کو فون لگاؤ۔ میرے سے فون پہ بات ہوتی تھی۔ جب بیمار ہوئی ہیں ہاسپٹل جانے سے بھی 2-3 دن پہلے مجھے فون کیا، کہتی ہیں مجھے قادیان کے حالات سناؤ۔ اور جب میں کہتی تھی سارے لوگ آپ کا حال پوچھتے ہیں، سلام کہتے ہیں، تو کہتی تھی میرا بھی سلام کہا کرو، سب کو میرا سلام کہا کرو۔ اس وقتی جدائی نے اس پیارے وجود کو ہمیشہ کے لیے ہم سے جدا کر دیا، اور بالآخر 96 سالہ زندگی گزارنے کے بعد 24 اگست 2023 کو آپ پاکستان ربا میں اپنے مولائے حقیقی سے جا ملی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد 27 اگست کو آپ کا جنازہ قادیان لایا گیا، اور بہشتی مقبرہ قطع خاص میں
حضرت صاحبزادہ مرزا وسیم احمد صاحب کے پہلو میں آپ کی تدفین عمل میں آئی۔ میں رحمت کی تیری رضا چاہتی ہوں، میں ہر آن تیری رضا چاہتی ہوں۔ جتنی زندگی ان کے ساتھ گزری، لمحہ لمحہ کوئی ہمیں بھول نہیں سکتا۔ کچھ کام کرنا ہمیں نہیں آتا تھا، میں نے جیسے کہ بتایا کہ سیدھی لائنیں بھی مجھ سے اردو میں نہیں لکھی جاتی تھی، تو آپا جان نے اس طرح ہر چیز سکھائی جیسے ماں اپنے بچے کو انگلی پکڑ کے چلنا سکھاتی ہے، اور سبھی کے ساتھ آپا جان کا ایسا سلوک تھا۔ ایک دن مجھے کہتی ہیں نعیمہ، علیم کوکو مجھ سے مانگتی ہیں کہ فلاں چیز چاہیے، تم مجھ سے کبھی نہیں مانگتی ہو۔ میں نے کہا کہ تم بھی تو میری بیٹی ہو۔ میں نے کہا کہ آپ مجھے بن مانگے دے دیتی ہیں تو میں آپ سے کیوں مانگوں؟ ہر وقت کہتی تھی تم میری بیٹی ہو۔ میری عزیز اور پیاری بہنوں، آج دنیا کی تقدیر تم سے وابستہ ہے۔ تم نے حیات بخش نغمے گانے ہیں، تم نے دنیا کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت عطا کر کے زندہ کرنا ہے۔ جاؤ اور پھیل جاؤ دنیا میں، جاؤ فتح و نصرت تمہارے قدم چومے گی، کیونکہ خدا کی یہ تقدیر ہے جو بہرحال پوری ہوگی۔ دنیا میں کوئی نہیں جو اس تقدیر کو بدل سکے۔